والد صاحب کے پاس ایک دوست کی وساطت سے ایک نوجوان آیا جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، لیکن گاؤں میں قیام پذیر ہونے کے سبب اس کی لیاقت اور ڈگری کے مطابق نوکری نہ ملتی تھی۔ لباس اور وضاحت سے شریف اور مہذب خاندان کا چشم و چراغ دکھائی دیتا تھا۔ بابا جان نے دو چار باتیں کرنے کے بعد اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ بابا جان گلاب نامی اس نوجوان کی کارکردگی دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے کچھ اہم کاروباری امور اس کے حوالے کر دیے، جنہیں اس نے بڑی خوش اسلوبی سے نمٹایا۔ وہ ایک اچھا ڈرائیور بھی تھا۔ اس نے ہمارا ٹرک چلانے کی خواہش ظاہر کی تو والد نے اسے اپنا مال بردار ٹرک سونپ دیا۔ اس نے ہمارا ٹرک چلانا شروع کر دیا۔ وہ اکثر سامان لانے اور لے جانے کے سلسلے میں ہمارے گھر آتا تھا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر ایک کہانی آپ کو فوراً ملتی رہے۔ آئیے اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بابا جان گلاب خان کو بہت اچھا جانتے تھے۔ اب وہ کھانا بھی ہمارے گھر سے کھاتا۔ بلا شبہ وہ بہت شریف انسان تھا، ہمیشہ ادب سے بات کرتا اور اپنی نگاہیں نیچی رکھتا تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور کافی سیانی ہو چکی تھی۔ دو بڑی بہنیں اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں۔ اب والد میرے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ ان کی نگاہ گلاب پر تھی۔ ان کی جہاں دیدہ نگاہوں نے ہیرے کو پہچان لیا تھا۔ ایک روز انہوں نے گلاب کے بارے میں میری ماں سے مشورہ کیا اور کہا، تم لڑکی سے پوچھ لو کہ ناز پرور کیا کہتی ہے۔ ماں نے میرا اندیہ لیا تو میں نے گردن جھکا لی اور ان کو میرا جواب مل گیا۔ اگلے دن وہ اس اندیہ کو لے کر اس کے والدین سے بات چیت کرنے چلے گئے۔ جب رشتہ طے ہو گیا تو تایا جی کو بھی علم ہوا۔ انہوں نے اس رشتے کی خوب مخالفت کی، کہا کہ اب ہمارا ڈرائیور ہمارا داماد بنے گا۔ والد صاحب نے دلائل دیے کہ لڑکا نیک سیرت اور محنتی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خوبصورت ہے۔ اس کا خاندان غریب ہے مگر علاقے میں معزز ہے، اور کیا چاہیے۔ غرض تایا کو بہت سمجھایا۔ وہ بادل نخواستہ رضامند ہوئے اور بابا جان نے میری شادی گلاب خان سے کر دی۔ ہماری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ گلاب کو کراچی ایک مل میں بطور مینیجر ملازمت مل گئی۔ وہ کراچی چلے گئے اور ڈیوٹی جوائن کر لی۔ جب وہ ہم سے ملنے آتے سب کے لیے تحفے لاتے۔ پہل ایک ماہ 1.5 ماہ بعد آتے۔ رفتہ رفتہ یہ دورانیہ بڑھنے لگا۔ اب تو 6 ماہ بیت جاتے تب شکل دکھاتے۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 بیٹیوں سے نواز دیا۔ بچے سیانے ہوئے تو باپ کی غیر موجودگی کو شدت سے محسوس کرنے لگے۔ میں بچوں کو پیار سے دلاسا دیتی اور جب موصوف آتے تو میرا ان سے یہی تقاضا ہوتا کہ بچیوں کو آپ کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے، آپ سے جدا نہیں رہ سکتے۔ کافی بحث و تکرار کے بعد بالآخر وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ بچیاں باپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت خوش تھیں۔ ہم کو 1 سال ہوا تھا ان کے پاس رہتے ہوئے کہ گلاب خان نے اصرار کیا کہ اب میں آپ لوگوں کو واپس گاؤں چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ والدہ تم لوگوں کے بغیر بہت اداس ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شوہر کے اصرار پر واپس آ گئی۔ فون پر رابطہ اور خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ باقاعدگی سے خرچے کی رقم ہر ماہ بھجواتے تھے مگر خود آنے کی زحمت نہ کرتے۔ کہتے تھے کہ مجھے چھٹی نہیں ملتی۔ بچیاں اب 5ویں اور 6ٹھی میں پہنچ چکی تھیں اور میں ابھی تک میکے میں پڑی تھی۔ یہ خیال سہانے روح بنتا جا رہا تھا کہ میرے والد صاحب اور میں نے گلاب کو کس قدر چاہا تھا، لیکن اچھے عہدے کو ملتے ہی اس کے رویے میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ گئی ہے۔ آخر اس کے پیچھے کوئی تو بات ہے۔ چاہتی تھی بدگمانیاں مجھ پر حملہ نہ کریں، لیکن کیا کر سکتی تھی سوائے خود کو اپنی منفی سوچوں کی برچھیوں سے ہلاک کرنے کے۔ ایک تیز ترار خاندان ہمارے محلے میں آباد تھا۔ وہ نمبردار کہلاتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بڑا فرما بردار قسم کا تھا، کیونکہ اس نے شہر میں رہ کر تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ باقی گھر والوں کی نسبت سلجھا ہوا تھا۔ اس کا نام محی الدین تھا۔ ہمارے بینک کے کام اور منی آرڈر وغیرہ بھی وہی لے کر آتا تھا۔ اس طرح اس کا آنا جانا ہمارے گھر زیادہ ہو گیا۔ شوہر تو ویسے ہی مجھ سے کوسوں دور تھے اور میں سمجھتی تھی کہ وہ مجھ میں دلچسپی نہیں لیتے، اور ادھر بچیاں بڑی ہو رہی تھیں۔ محی الدین نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا
اس نے میری توجہ حاصل کرنے کے لیے بچیوں کے مسائل میں دلچسپی لینی شروع کر دی، ان کے اسکولوں کے مسئلوں میں بھرپور توجہ دی۔ یوں میں بھی اس شخص کی جانب متوجہ ہونے لگی۔ ان دنوں جانے کیوں خود کو بہت زیادہ تنہا محسوس کرتی تھی۔ والد صاحب نے بھی محی الدین کی طرف میرے جھکاؤ کو محسوس کر لیا۔ ایک دن مجھے سمجھایا کہ بیٹی، تمہاری نیت اچھی صحیح، لیکن دوسرے کے دل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تم شریف ذاتی اور اپنے شوہر کی لاج ہو، اس کی امانت ہو، آخر کیوں تم ایک پڑوسی اور غیر شخص جو ہمارا کچھ نہیں لگتا اس پر اتنا بھروسہ کرنے لگی ہو؟ میں نے دو چار باتیں کر کے والد صاحب کو چپ کرا دیا، لیکن والدہ نے نظر انداز کرنے کی بجائے گلاب خان کو خط لکھ دیا کہ تم جلدی آؤ اور اپنی امانتیں خود سنبھال لو، ورنہ بعد میں مجھے کسی قسم کا الزام مت دینا۔ خط ملتے ہی اگلے ہفتے گلاب خان آ گئے۔ وہ مجھ سے ناراض تھے، اصرار کیا کہ بس تم میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے جانا چاہتی تھی مگر آپ لے جانے پر راضی نہ تھے۔ اب میں جانا نہیں چاہتی تو کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ اب بچیاں سکول پڑھ رہی ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ حامد نے سر توڑ کوشش کی، لیکن میں اپنی ضد پر قائم تھی۔ تب انہوں نے انکشاف کیا کہ کسی محلے دار نے تمہارے بارے میں بڑی غلط قسم کی باتیں مجھ تک پہنچائی ہیں، لیکن چونکہ تمہارے والد کے مجھ پر احسانات ہیں اور احسان فراموش نہیں کہ ایسی بات لبوں تک لاتا جس سے ان کے یا تمہارے دل کو ٹھیس پہنچتی۔ آخر یہ محی الدین کون ہے جو تمہارے کام کرتا ہے؟ اس کو میرے بچوں سے اتنی دلچسپی کیوں ہے کہ وہی میری بچیوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے؟ میں اتنی رقم ہر ماہ بھیجواتا ہوں کہ تم گاڑی لے سکتی ہو، ڈرائیور رکھ سکتی ہو، ایسا ملازم بھی رکھ سکتی ہو جو تمہارے سارے کام تنخواہ کے عوض کر دیا کرے۔ پھر پڑوسی کا احسان لینا کیا مانی؟ میں بولی، میں گھر بنوانے کی خاطر بچت کر رہی ہوں۔ پھر پڑوسی کا احسان لینا کیا مانی؟ میں بولی، میں گھر بنوانے کی خاطر بچت کر رہی ہوں، کب تک والدین کے در پر رہوں گی؟ وہ کہنے لگے، کراچی بڑا شہر ہے، میں دن بھر ڈیوٹی پر رہوں اور پیچھے گھر میں تم اور بچیاں اکیلی رہو، مجھے سکون نہ ملے گا۔ مجھے یہ شہر پردیس لگتا ہے، جبکہ تم لوگ اپنے والد کے گھر میں محفوظ ہو۔ میرے والدین کے پاس بھی تم نہیں رہنا چاہتے، وہاں تعلیم کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ میں شوہر کی باتیں سن کر رونے لگی۔ قسمیں کھا کر میں نے گلاب خان کو اپنی پاکیزہ زندگی کا یقین دلایا اور کہا کہ محی الدین کو بھائی جیسا جانتی ہوں۔ اپنے بھائی میری ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، وہ پڑوسی ضرور ہے مگر اچھی فطرت کا ہے، تبھی اس کو ہر کام بتا دیتی ہوں۔ میں تم کو اس سے ملوا دیتی ہوں۔ میں نے گلاب کو محی الدین سے ملوایا۔ اس نے بھی قسم کھا کر کہا کہ میرا ان سے بہن بھائی جیسا رشتہ ہے اور میں انسانیت کے طور پر ان کے کام کر دیتا ہوں۔ آپ میری نیکی کو ضائع نہ کریں، آپ بھی جو کام مجھے بتا کر جائیں گے میں کر دوں گا۔ محی الدین کی باتوں سے گلاب خان کے دل سے ہر قسم کا شک و شبہ جاتا رہا۔ وہ مطمئن ہو گئے اور میری خواہش کے مطابق محی الدین پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ میں رقم بھیجواتا رہوں گا، اچھا سا کوئی پلاٹ تلاش کر کے جو ناز پرور کے والد کے گھر سے زیادہ دور نہ ہو مجھے بتاؤ اور خرید کر اس پر مکان کا نقشہ بنوا دو۔ یہ کام اب آپ کے ذمہ ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو خود یہ کام کرتا، لیکن مجبوری ہے، تبھی تم کو تکلیف دے رہا ہوں۔ اس طرح محی الدین نے جاں فشانی سے بہت اچھی لوکیشن پر پلاٹ تلاش کیا، قیمت مناسب کروائی اور میرے شوہر کو اطلاع دی۔ انہوں نے ہفتے کی چھٹی لی، میرے نام سے پلاٹ خریدا اور قبضہ وغیرہ لے کر محی الدین کے حوالے کر گئے۔ اس طرح قلیل مدت میں مکان کی تعمیر شروع ہو گئی۔ مکان مکمل ہو گیا۔ وہ مجھے فون کرتے اور پوچھتے، اب کتنا مکان بن گیا ہے؟ تمہاری خوشی کے لیے میں دن رات محنت کر رہا ہوں، تب بھی مجھے عقل نہ آئی کہ مجھے اپنے نیک سیرت شوہر کی قدر کرنا چاہیے اور اس پر بدگمان نہ رہنا چاہیے جس نے مرد ہو کر میری ہر بات کا یقین کر لیا۔ میں نے جس غیر مرد کو بھائی بتایا انہوں نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا۔ آخر گھر مکمل ہو گیا۔ گلاب خان بہت خوش تھے۔ میں نے گھر جانے کی خواہش کی، انہوں نے اجازت دے دی۔ بچیوں کو ساتھ لے کر میں نئے مکان میں چلی گئی۔ حفاظت کی خاطر ایک چوکیدار اور ملازمہ بھی رکھ لی۔ یہ معاملہ میرے لیے ابھی تک حل طلب تھا
کہ میرا شوہر اتنا احساس رکھتے ہوئے بھی ملاقات کے لیے جلدی کیوں نہیں آتے۔ اسی سوال نے مجھے برباد کیا اور میرے سکون کو تہو بالا کر ڈالا۔ تبھی میں ان سے بے وفائی کا ارتکاب کر بیٹھی۔ دراصل والدین کی منشا کے خلاف میں ان سے دور علیحدہ گھر آ گئی تھی، سو امی ابا خفا تھے۔ لے دے کر محی الدین رہ گیا تھا، جو میری خبر گیری کو آ جاتا تھا۔ جب وہ آتا میں اس کے سامنے شوہر کے تغافل اور اپنی تنہائی کا رونا لے کر بیٹھ جاتی۔ تب ایک دن اس نے کہا، اگر تم شوہر سے اس قدر نا آسودہ ہو تو پھر سیدھے سادے طلاق لے لو۔ تبھی مجھے لگا جیسے اس نے میرے دل کی بات کہہ دی ہو۔ اس کے بعد میری اس کے ساتھ پسندیدگی بڑھنے لگی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور ایک وکیل کے پاس گئی اور خلا کا سمن گلاب خاں کو بھجوا دیا۔ گلاب کو سمن ملا، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اسی وقت روانہ ہو کر گھر آ گیا۔ اس نے مجھے کہا، ناز پرور ہوش میں آؤ، اس حماقت سے باز رہو، ہماری بچیاں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میرا ایک ہی جواب تھا کہ پہلے تم مجھے لے کر نہیں جاتے تھے، بس اب مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دو۔ کافی بحث و تکرار کے بعد گلاب کو یقین ہو گیا کہ اب میں اس کے ساتھ نہ رہوں گی۔ عورت جب ضد پر آ جائے تو گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ اسے جھکنا ہی پڑا۔ اس کو بابا جان کا لحاظ تھا، لہٰذا میری خواہش کے مطابق طلاق دے دی۔ والدین تو مجھ سے سخت ناراض ہوئے، لیکن میں نے کسی کی نہ سنی۔ عدت پوری کرنے کے بعد محی الدین سے نکاح کر لیا۔ اللہ گواہ ہے کہ نکاح سے پہلے کبھی بھی محی الدین نے میرے ساتھ غلط قسم کے مراسم استوار نہ کیے تھے اور نہ لفظی طور پر پیار محبت کا ڈرامہ رچایا۔ بس خاموشی سے ہر مرحلے پر میری مدد کی۔ اسی بات سے میں نے اس کو اپنا جیون ساتھی بنانے کی جرت کی، ورنہ عام حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، بچیاں بڑی ہو گئیں۔ میں نے ثنا اور حنا کے رشتے بھی دیکھ لیے۔ چاہتی تھی ان کو کم سنی میں بیاہ دوں۔ اس بات کی خبر والدہ کو مل گئی کہ میں غیروں میں بچیوں کے رشتے ناطے کر رہی ہوں۔ ایک روز وہ اچانک میرے گھر آئیں اور مجھے بہت لعن طعن کی کہ یہ کیا حماقت کر رہی ہو۔ لڑکیوں کی شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرو، ان کی زندگیوں سے مت کھیلو۔ ایک تو تم نے ہمارے علم میں لائے بغیر گلاب خاں سے طلاق لی، ابھی تم اتنی سمجھدار نہیں ہوئی کہ اپنے اچھے برے کے فیصلے کرتی پھرو۔ کم از کم مجھ سے تو مشورہ کیا ہوتا۔ جاتے وقت وہ میری لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئیں اور کہہ گئیں کہ اب انہیں ان کے سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے میری بات کو نہ سمجھا کہ شوہر بیوی کے ساتھ ایک ایک برس تک نہ ملے جبکہ وہ اپنے ملک میں رہتا ہو۔ آخر کوئی گلاب سے اس کی باز پرس کیوں نہیں کرتا؟ بہرحال ماں نے گلاب کو ناراضی کا خط لکھا کہ تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا اور خاموشی سے ہم سے مشورہ کیے بغیر ناز پرور کو طلاق دے دی۔ اب آ کر اپنی بچیوں کو ہم سے لے جاؤ اور اپنے سایہ شفقت میں جگہ دو۔ ہم نے ضرور تم کو گھر داماد بنایا تھا، لیکن خبر نہ تھی کہ تم روپیہ کمانے والی مشین بن جاؤ گے اور میری بیٹی کو لمبی فرقت کی آگ میں جلاتے رہو گے، جس کا نتیجہ تم لوگوں کی دائمی جدائی کی صورت میں نکلا ہے۔ والدہ نے مجھ سے بھی قطع تعلق کر لیا۔ ماں کا خط ملا تو گلاب اپنی بچیوں کو لینے آ گئے اور جا کر اپنے والدین کے سپرد کر آئے۔ ادھر مجھے محی الدین اپنے والدین کے گھر لے آئے۔ ان کے والدین نے مجھے قبول نہ کیا، لیکن خود محی الدین کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا اور پیار بھرا تھا۔ میرے لیے یہ بہت ہی اچھا تھا۔ اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور وفا کی۔ تو میں نے بھی سوچا اگر یہ شخص مجھ سے اچھا ہے تو میں اس کے ساتھ ہر دکھ سہ لوں گی۔ دوسرے شوہر سے مجھے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہو گئی۔ میرا گھر دوبارہ بس گیا۔ بڑی بچیوں کی یاد ستاتی تھی، لیکن اطمینان تھا کہ ان کے دادا دادی ان کو بہت پیار سے رکھتے ہیں۔ میری ماں بھی اپنی نواسیوں سے ملنے جاتی رہتی تھی۔ میں دوسری شادی کر کے خوش و خرم تھی کہ وقت نے کروٹ بدلی اور ایک روز محی الدین کے والد کی زمینوں پر جھگڑا ہو گیا۔ گولی محی الدین کو لگی اور وہ وہاں ہی ڈھیر ہو گئے۔ ان کے فوت ہوتے ہی سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ اب تمہارا ہم سے کوئی ناتا نہیں، چاہو تو بچے ہم کو دے جاؤ، چاہو تو اپنے ساتھ لے جاؤ۔
ہم ایسی عورت کو نہیں رکھ سکتے جس نے ماں باپ کے سر میں خاک جھونکی، شوہر سے خلا لی اور ہمارے لڑکے کو پھنسا کر بیاہ رچا لیا۔ گلاب خان نے جو گھر بنوایا تھا وہ میرے نام پر تھا اور میرا تالا اس پر لگا ہوا تھا۔ میں نے تالا کھولا اور اسی گھر میں جا کر پناہ لی۔ اب سوچتی تھی کہ اگر یہ گھر نہ ہوتا تو میرے ان بچوں کو چھت نصیب نہ ہوتی۔ آخر گلاب کے اس گھر کی چھت نے ہی مجھے اور میرے بچوں کو پناہ دی۔ صد شکر ہے کہ میرا ایک بھائی جو اس قابل ہے کہ میرا خرچہ اٹھا سکے، وہ ہر ماہ مجھے خرچہ کے لیے مناسب رقم دیتا۔ خدا اسے سکھی رکھے۔ اس نے مجھے محتاجی کے عذاب سے بچا لیا۔ میں نے پہلے شوہر کی قدر نہ کی اور والدین کو بھی ناراض کیا، تبھی مجھے یہ کٹھن دن دیکھنے پڑے۔ مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آئے روز نئی آنے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔